جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں ان کو توحید کی جو فطری جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان جو جذبات کو، توحید کے فطری جذبات کو ان کے دلوں میں ابھارے گا اور وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کیونکہ ہم حدیث سے اور قرآن سے جانتے ہیں، قرآن میں وعدہ الس لیا گیا تھا تمام انسانوں کی روحوں سے عالم ذر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تمام لوگوں نے اقرار کیا تھا۔ اور یہ فطرت جو ہے انسانوں کے اندر ڈال دی گئی کہ جب ہر بچہ جو ہے اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان عالم ذر میں کرا دی ہوتی ہے۔ تو یہ جو فطرت سلیم ہے وہ انسان کے اندر اگر باقی رہتی ہے، وہ انسان کی تربیت اچھی ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اچھے ماحول میں بڑھتا ہے، اس کا دل جو ہے سلامت رہتا ہے، اس انسان کے اندر خود سے ہی ایک اچھائی پسند کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے یا جو بھی بڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے، جب بھی اس کو کائنات کے بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، اپنی ذات میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور میرے لیے زندگی کا سامان بھی عطا فرمایا، تو پھر وہ ایک شکر گزار بندہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر خود بخود جو اس کی فطرت ہوتی ہے جو کہ توحید کو جانتی ہے، تو وہ احساس اور پکا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر انبیاء کرام کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یعنی اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ شکر گزاری چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شمار جو ہر انسان، کوئی بھی انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ نے نعمتیں نہیں دیے، چاہے وہ غریب ہو دنیاوی حالات کے تحت یا امیر ہو، تو اگر اس کے اندر شکر گزاری ہے تو وہ ضرور اپنے خالق کو پہچانے گا اور وہ جاننا چاہے گا کہ میرے خالق نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، وہ اپنے اس مقصد کو جانے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جب وہ اپنے جو حق کو پہچانے گا تو پھر اس حق پر چلنے کی کوشش کرے گا۔